اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ آیا جو مسافر ہے وہ ماہ رمضان کا روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو بھی مریض ہو یا سفر کرے وہ روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں روزوں کی گنتی پوری کرے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور روزہ رکھ کے گیا ہو اور روزے کی حالت میں مسافر پہ موت آ جائے تو میں محمد اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ تو قرآن مجید میں مسافر کا جو روزہ ہے اس روزے کو قصر قرار دیا گیا ہے۔ فقہ حنفیہ میں نماز اور روزہ جہاں قصر ہوتے ہیں ان کی مسافت 98 کلومیٹر ہے، اور فقہ جعفریہ میں جہاں نماز اور روزہ قصر ہوتے ہیں اس کی مسافت 28 میل ہے اور 44 کلومیٹر ہے۔ یعنی یہ فاصلہ ایک طرف ہو یا آنے اور جانے کا ہو مل کے بن جائے تو نماز اور روزہ دونوں قصر ہوں گے۔ ہاں، یہ سفر جو ہے حلال کا سفر ہو، حرام کا سفر نہ ہو۔ اور پھر جو آدمی مسافر ہو اور اپنے وطن میں زوال سے پہلے آ جائے اور اس نے کوئی ایسا کام بھی نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہے تو اس دن کا روزہ ٹھیک ہوگا۔ اب جب گھر آئے تو اپنے روزے کو مکمل کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص سفر سے لوٹا ہے زوال کے بعد تو اس کا جو روزہ ہے وہ روزہ نہیں ہوگا، بلکہ اس پہ واجب ہوگا کہ وہ اس روزے کی قضا کرے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا روزے میں انسان سفر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو روزے میں انسان سفر کر سکتا ہے۔ حج کا سفر ہے، عمرے کا سفر ہے، زیارات ہے، کسی بیمار کی عیادت کے لیے گیا ہے تو سفر کر سکتا ہے، لیکن روزے سے فرار ہونے کے لیے سفر کرنا شریعت میں مکروہ ہے۔ اب ہمارے ہاں فقہ جعفریہ میں ایک مسئلہ ہے کہ ایک شخص جس پہ قضا نمازیں فرض ہیں وہ سنتی نمازیں پڑھ سکتا ہے، اور جس پہ روزوں کی قضا ہے وہ سنتی روزے نہیں رکھ سکتا۔ ایسے روزے جو شعبان کے روزے ہیں، رجب کے روزے ہیں، جن کی اسلام میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، ایسے روزے اگر کوئی شخص رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قضا کی نیت کرے، اور جب وہ روزہ قضا کی نیت سے رکھے گا تو اس کی جو قضا ہے وہ بھی ادا ہو جائے گی اور سنت روزہ کے ثواب بھی اس کو مل جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ طریقے تھے جن طریقوں پہ مسافر نے عمل کرنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص سفر پہ جانا چاہ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھے، وہ روزہ صبح رکھے، سحری وغیرہ کھائے، جب وہ گھر سے نکلے گا حد ترخص تک جائے گا اور اس کا جو فاصلہ ہوگا قصر جتنا ہوگا تو حد ترخص سے نکلنے کے بعد اس کا روزہ خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔